تو آئیے دوستو، آج میں آپ کو ایسی اسٹوری سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک شہر ہوتا ہے درباز اور اس کا ایک حکمران ہوتا ہے موسیٰ۔ دوستو تو کیا ہوتا ہے، موسیٰ اپنے شہر کو بھول جاتا ہے اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد جب وہ جاتا ہے تو اس کا شہر ایک یاد بن چکا ہوتا ہے، اور اس کا شہر اسے کہتا ہے کہ میں ایک یاد بن چکا ہوں کیونکہ تم مجھے بھول گئے تھے۔ پھر وہ رازوں کی تلاش گیری کرتا ہے اور کتب خانہ وغیرہ میں جاتا ہے اور وہاں پر راز تلاش کرتا ہے اور دوبارہ اپنے شہر کو صحیح کر دیتا ہے۔ پھر اس کا دوبارہ شہر کہتا ہے کہ تم مجھے بھول گئے تھے، اس لیے میں ایک یاد بن کے رہ گیا، اب تم آ گئے تو میں سیٹ ہو گیا۔ تو دوستو ہماری سٹوری یوں شروع ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب دنیا صرف لوگوں سے نہیں بلکہ رازوں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ ہر شہر کے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی تھی، اور ہر کہانی کے پیچھے کچھ ایسا جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا تھا۔ انہی زمانوں میں ایک شہر کا ذکر ملتا ہے جس کا نام تھا درواز۔ کہتے ہیں درواز کبھی ایک بہت آباد شہر تھا۔ وہاں بازار دن بھر روشن رہتے، مسجدوں سے اذان گونجتی اور رات کو چراغوں کی روشنی میں پورا شہر چمکتا۔ مسافر دور دور سے وہاں آتے اور علم کے طالب اسے ایک روشنی مرکز سمجھتے تھے۔ لیکن پھر ایک رات یوں ہوا کہ درواز پورا غائب ہو گیا۔ نہ جنگ ہوئی، نہ زلزلہ آیا، نہ آگ لگی۔ صبح لوگ اٹھے تو درواز کا نام تک نہیں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ دنیا کے نقشے سے ہی مٹ چکا ہے۔ صرف ایک چیز رہ گئی تھی، خاموشی، اور خاموشی کبھی بولتی نہیں۔ دوستو ایک ہوتا ہے عالم موسیٰ، اور اس کہانی میں متاثر ہونے والا ایک شخص تھا عالم موسیٰ۔ وہ کسی عام انسان جیسا نہیں تھا، وہ علم کا طالب بھی تھا اور حقیقت کا دیوانہ بھی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو جان بوجھ کر چھپائی جاتی ہیں، اور درواز اسی میں سے ایک ہے۔ ایک دن پرانے کاغذوں کے ایک ڈھیر میں اسے ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب اتنی پرانی تھی کہ اس کا جلد ٹوٹ چکا تھا اور صفحے زرد ہو چکے تھے۔ کتاب کسی پرانے محافظ راز کی ڈائری لگتی تھی۔ اس میں صرف ایک جملہ بار بار لکھا تھا: دروازہ گیا نہیں، بس یادوں سے نکل گیا ہے۔ یہ جملہ عالم موسیٰ کے ذہن میں گھر کر گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ اب وہ اس کی کھوج کرے گا، یعنی وہ دیکھے گا کہ وقت کا دروازہ، یعنی کہ یہ درواز کہاں چلا گیا ہے۔ اور عالم موسیٰ نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ درواز تک پہنچے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس زمانے میں سفر آسان نہیں ہوتا تھا، نہ صحیح راستے ہوتے تھے، نہ میپ، صرف قافلوں کا سہارا ہوتا تھا۔ وہ ریت کے ویران راستوں پر چل پڑا۔ دن گرم اور راتیں سرد ہوتی تھیں۔ کبھی تو ایسا لگتا کہ زمین خود اسے کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس بھیج رہا ہے، یعنی اسے۔ 3 دن تک سفر کرنے کے بعد اسے ایک پرانی سرائی ملی جہاں مسافر رات گزارتے تھے۔ یعنی وہاں پر گرمی اتنی تھی کہ دن کے وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے انسان جل جاتا ہے، اور رات کے وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے سردی وجہ کے۔ یعنی ہڈیاں رات کو اکڑ جاتی تھی اور دن کو ایسے سمجھو کہ ہڈیاں پگھل جاتی تھیں۔ دوستو بہت ہی اس زمانے میں بہت ہی گرمی ہوتی تھی، اور چونکہ وہ ویران، وہ صحرا کا راستہ تھا تو وہاں پر بہت گرمی ہوتی تھی۔ جب وہ سرائی تک پہنچے تو وہاں اسے ایک بزرگ ملا۔ فقیر نے اسے دیکھتے ہی کہا: تم درواز جا رہے ہو؟ عالم موسیٰ تھوڑا چونکا۔ آپ کو کیسے پتا؟ فقیر نے زمین پر لکڑی سے لکیر بنائی اور کہا: جس راستے پر تم ہو اس پر صرف وہی چلتا ہے جسے بھولنے کا حق نہیں ہوتا۔ کچھ دن کے سفر کے بعد جب عالم موسیٰ نے دور سے دیکھا تو اسے کچھ نظر آیا، لیکن جب وہ فقیر کی باتیں سننے لگا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، اور اس فقیر نے اسے، یعنی جو ان کے بابا تھا، فقیر بزرگ تھا، اس نے اسے بتایا کہ تم فلاں فلاں راستے سے جاؤ تو وہ درواز تک کا سفر تمہیں مل جائے گا۔ اور دوستو وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اس بابے کو دیکھتا ہے کہ آیا کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ درواز جا رہا ہے۔ اور دوستو اس کے بعد کچھ دن کے سفر کے بعد جب عالم موسیٰ نے دور سے شہر دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سامنے درواز تھا، لیکن کچھ عجیب سا۔ شہر زندہ لگ رہا تھا مگر زندہ احساس نہیں تھا۔ دوستو اس نے دیکھا وہاں پر اسے لکھا نظر آتا ہے کہ درواز اس شہر کا راستہ بھول گیا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ درواز گیا نہیں، بلکہ تم اس کا راستہ بھول گئے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک یاد بن گئے، یعنی وہ غائب ہو گیا ہے۔
مگر وہ کہتا ہے کہ میں غائب نہیں ہوا بلکہ ایک یاد بن گیا ہوں، تم کیونکہ بھول گئے تھے۔ اور دوستو اس کے بعد جب وہ درواز کو دیکھتا ہے، یعنی صحرا میں یہ شہر ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا دروازہ عجیب سا ہوتا ہے اور اندر اتنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی اس کے اندر ترقی ہے، یعنی کہ وہ باہر سے ایسے ویران ہو گیا تھا اور اندر جب وہ جاتا ہے تو اس کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شہر جو درواز ہے وہ بہت ہی ترقی یافتہ ہے، مگر وہ ایک زندہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک یاد بن چکا تھا، یعنی وہ ایسا لگتا تھا کہ عجیب سا تھا۔ گھر تھے، دیواریں تھیں، میناریں بھی تھیں، لیکن ہر چیز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ ہوا چل رہی تھی، نہ پرندے، نہ آوازیں۔ دوستو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اسے نظر آتا ہے کہ وہ دروازے پر لکھا ہوتا ہے کہ جہاں وقت یاد بن جاتا ہے۔ عالم موسیٰ نے اندر قدم رکھا اور اسی لمحے اسے لگا کہ شہر اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دوستو یوں ہوتا ہے کہ پھر اسے ایک بچی کی آواز سنائی دی، تم واپس آ گئے ہو۔ عالم موسیٰ نے مڑ کر دیکھا، ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی، لیکن وہ نارمل نہیں تھی، اس کے پیر زمین پر نہیں تھے، وہ ہلکی سی ہوا میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں ہینا ہوں، درواز کی آخری یاد۔ عالم موسیٰ نے پوچھا، تم یاد کیسے ہو سکتی ہو؟ ہینا نے دھیرے سے کہا، جب لوگ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں میں اسے زندہ کر دیتی ہوں۔ اور پھر دوستو جب عالم موسیٰ شہر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اسے ایک پرانا علم کا راز ملتا ہے، یعنی وہاں کتابیں، نقشے اور ایکسپیریمنٹس کے ریکارڈ تھے۔ ایک فائل پر لکھا تھا، پروجیکٹ درواز، میموری پریزرویشن ایکسپیریمنٹ۔ اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد تھا انسانی یادوں کو وقت کے زوال سے بچانا۔ یعنی دوستو اسے جو فائل ملتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے پروجیکٹ درواز، میموری پریزرویشن ایکسپیریمنٹ۔ اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد تھا انسانی یادوں کے زوال سے بچنا، مگر کچھ غلط ہو گیا۔ شہر کے لوگ فزیکلی نہیں غائب ہوئے تھے، بلکہ ان کی یادیں ایک ایسے ٹائم لوپ میں پھنس گئی تھیں جہاں سے کبھی نکل نہیں سکتی تھی۔ یہ سب کچھ اس فائل پر لکھا ہوا تھا دوستو۔ اور درواز اصل میں ایک ٹائم سٹرک شہر بن چکا تھا، یعنی ٹائم کو روکنے والا اور ٹائم کو سنبھالنے والا ایک سٹرک شہر بن چکا تھا۔ پھر اس کے بعد دوستو جب وہ فائل پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی تلاش کے لیے کتب خانہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو صرف ایک صفحہ ہے، اور وہ اس کی پوری کتاب تلاش کرنے کے لیے، یعنی پوری ڈائری تلاش کرنے کے لیے وہ کتب خانہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی جانب جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر گھڑیاں وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دوستو وہ کتابوں کو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، مگر اس میں کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوتا ہے دوستو۔ اس کے بعد پھر وہاں پر ایک بزرگ نظر آتا ہے اسے۔ وہ کیا کرتا ہے، اس بزرگ کو بتاتا ہے کہ فلاں فلاں حساب کتاب ہے، آپ مجھے اس حساب کے مطابق آپ مجھے وہ کتاب دو۔ وہ بزرگ اس سے بہت ہی خوشی سے ملتا ہے اور پیار سے بات کرتا ہے، دونوں کے درمیان فری کمفرٹیبل ہو جاتی ہے دوستو۔ وہ کیا کرتا ہے، بزرگ اسے پیار سے کہتا ہے کہ جی میرے پاس ہے وہ کتاب، میں آپ کو تلاش کر کے دیتا ہوں، مگر جب وہ کمپلیٹ سٹوری بتاتا ہے مگر جب وہ بزرگ اس کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کی باتیں سن کر وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دم چپ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اس کو پیار پیار سے بات کر رہا تھا، اب دونوں کے چہروں پر خاموشی چھا گئی تھی اور اداسی چھا گئی تھی، مگر بزرگ سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اسے اب کیسے وہ کتاب ڈھونڈ کر دوں، اتنی ساری کتابیں ہیں۔ مگر دوستو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی بات کو خاموشی سن لیتا ہے۔ جب عالم موسیٰ یہ یعنی کہ جو لڑکا ہے وہ اسے اپنی پوری بات بتا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو میں آپ کو یہ کتاب ڈھونڈ دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوستو وہ کتاب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور آخرکار ان کو ایک کتاب مل جاتی ہے دوستو۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے لکھا ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اوپر بل پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ وقت کا دروازہ۔ یہ تھوڑی پرانی ہو چکی تھی، یعنی اس کے صفحے وغیرہ بھی پڑ چکے تھے اور جلد بھی تھوڑی تھوڑی ٹوٹ چکی تھی، مگر ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کتاب کوئی عام کتاب نہ ہو بلکہ جادوئی کتاب ہو۔ اور دوستو یہ سچ تھا، جب وہ اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اسے کرنٹ محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اسے کرنٹ لگا ہو، اور بزرگ بھی اسے کہتا ہے کہ اسے ہاتھ مت لگاؤ، اور وہ ایک دم اسے جھٹکا لگتا ہے دوستو۔ اس بار اس کے بعد ہینا دوبارہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم صرف دیکھنے نہیں آئے، تم واپس بلائے گئے ہو۔ عالم موسیٰ نے پوچھا، کس نے؟ ہینا نے اس آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شہر نے، کیونکہ تم اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ عالم موسیٰ کے ذہن میں اچانک فلیش بیکس آنے لگتی ہیں، وہ صرف
तालिब इल्म नहीं था, वो दरवाज़ प्रोजेक्ट का हिस्सा था, एक रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर करता था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, शहर को बचाने के लिए उसकी और बाकी टीम यादें इरेज कर गई थी। उसके बाद दोस्तों वो उसे वापस जैसे खींच रहा हो, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ज़मीन हिलने लगती है, घर धीरे धीरे डिज़ॉल्व होने लगते हैं, जैसे रेत हवा में उड़ रही हो, आसमान क्रैक होने लगा जैसे कोई पुरानी लकीर टूट रही हो। और दोस्तों ऐसा उसे लगता है कि हर तरफ वो कुछ टूटने वाला हो, यानी कि वो इमारतें गिर रही हो, दरवाजे, हर चीज़ टूट रही हो। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हिना ने कहा, अगर तुम सच चाहते हो तो याद करो जो तुमने भूलने की कोशिश की थी। आलिम मूसा ने आंखें बंद की और सब कुछ वापस आ गया। वो लम्हा जब एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, वो लोग जो शहर में फंस गए थे, और वो डिसीजन जिसने दरवाज़ को वक्त से अलग कर दिया। आखिरी सच ये होता है कि आलिम मूसा जब आंखें खोलता है तो वो वापस उसी सफ़र के आगाज़ पर होता है, मगर इस दफ़ा सब कुछ डिफरेंट होता है। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। मीना उससे कहती है कि अगर इस बार तुम भूले तो अच्छा नहीं होगा। वो आलिम मूसा मुस्कुराता है और कहता है कि जी मैं अब नहीं भूलूंगा। और उसे कहा जाता है कि तुमने दरवाजे को ढूंढ लिया मुसाफिर, मगर तुम क्या इस राज को संभाल पाओगे? आलिम मूसा कहता है कि जी मैं इसे संभाल लूंगा।